صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام احباب ایک تو مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے۔ ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا پاک رب ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات، اجداد پاک، اولاد اطہار، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب احترام ذی وقار برادران اسلام، آج کا یہ پروقار اجتماع ہمارے نہایت ہی محبت کرنے والے جناب عبدالحمید صاحب، ان کے والد مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے، وصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت عطا فرمائے اور عبدالحمید صاحب، ان کے تمام رشتہ دار، ان کے ورثاء، ان کے عزیز و اقارب، میرا مالک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم سے میں نے جو چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اس کو نازل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب العالمین، مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے۔ اور جو دعا خاص طور پہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اپنے اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہ تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور نہ صرف والدین کو بخش دے، قیامت تک کے جتنے مومنین ہیں میرے مالک سب کو بخشش عطا فرما۔ تو یہ بخشش کی دعا کرنا اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے بخشش طلب کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو ہم دعا کے لیے الحمدللہ یہ آج کی جو محفل پاک ہے، یہ بھی دعائیہ محفل پاک ہے۔ یہ دعا کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ بھی دعا ہوتی ہے اور اصال ثواب کی محفل بھی دعا ہی ہوتی ہے، اور اس دعا کے حوالے سے یاد رکھیے گا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے حوالے سے بالخصوص فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے، اس کے جنازے میں 40 بندے شامل ہوتے ہیں، ان 40 میں سے ایک کوئی ایسا اللہ کا برگزیدہ اور قریب بندہ ہوتا ہے کہ میرا مالک ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے میت کو بخش دے۔ اور جو اصال ثواب کی محفل ہے، یہ بعد میں دعائیں کرنا جنازے کے بعد، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے افراد، بہت سے لوگ دنیا سے گناہگار جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔
ان کے نامہ اعمال پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گناہ کیسے مٹ جائیں گے؟ وہ کس طرح مرنے کے بعد تو بندہ اپنے عمل کر نہیں سکتا، وہ ہماری آج فرض نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو یا رب العالمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مرنے کے بعد نامہ اعمال میں سے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرنے والے کے بعد اس کے ورثاء، اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کے دوست، اس کے یار، اس کے رشتہ دار، وہ اس کے لیے دعا کریں گے، اور رب ذوالجلال اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے میت کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے مٹاتے ہوئے میرا مالک بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے احباب دعا مانگنا بڑا ہی ضروری ہے، اپنے لیے بھی، اپنے جانے والوں کے لیے بھی، اور جو بھی جتنے مسلمان ہیں، تو حتیٰ کہ کفار کی ہدایت کی دعا کریں۔ یہ بات یاد رکھیے، کفار کے مرنے کے بعد اگر وہ کافر مر گیا تو پھر اس کے لیے شریعت نے، قرآن نے دعا منع فرما دی ہے، کیونکہ کافر و شرک میں مرنے والا کسی صورت بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے جو اگر کافر و مشرک ہو تو اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے لیے دعا نہ کرے، نبی نے منع فرما دیا۔ بخشش کوئی کافر کی بخشش نہیں، لیکن اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور دنیا سے کتنا بھی گناہگار چلا جائے، فرمایا جب مومن کے لیے دعا، کیونکہ گناہ بخشا جاتا ہے، کفر نہیں مرنے کے بعد بخشا جاتا ہے۔ اس لیے مرنے والے کے لیے جتنا بھی گناہگار ہو، اس کے لیے میرے پاک رب ذوالجلال نے دعا کی۔ سورہ حشر کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا، دعا کیا اور مومنوں کی نشانیوں میں سے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فرمایا جو مومن ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب العالمین مجھے بھی بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور میرے جو بھائی ہیں ان کو بھی بخشش عطا فرما۔ اور وہ کون سے بھائی؟ اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرما دیا۔ ہمیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مرنے کے بعد یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، سورہ حشر میں لکھا ہے۔ فرمایا ان کے لیے بھی دعا کرو، کن کے لیے؟ فرمایا سابقونا بالایمان، جو سابقہ ایمان والے جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں باقاعدہ سابقونا بالایمان کا ذکر آیا۔ اسی طرح ہمیں صحابہ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنے کا حکم ہے، اور ان سے بغض نہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اسی طرح آل رسول کے لیے ان پہ درود و سلام بھیجنا، نبی علیہ السلام کی آل کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ میرے نبی اور میرے نبی کی آل کی اپنی رحمت برکت پر درود تو بھیج۔ اور کس طرح درود بھیجنا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو ہم آج بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور اپنے نبی کی آل پہ، تو پھر یہ کس طرح پہنچ جاتا ہے ان کو؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب کسی کے منہ سے درود و سلام نکلتا ہے تو جس طرح تحفہ لا کے دیا جاتا ہے، اس طرح وہ ملائکہ میرے پاس تمہارا تحفہ درود پاک تحفے کی صورت میں میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ علی مرتبہ صاحب نے کتنا خوش قسمت وہ شخص ہے، کتنا برکتوں والا، کتنی وہ برگزیدہ شخص ہوگا۔ کوئی شخص ہم جاتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو سلام بھیجتے ہیں کہ جی فلاں کوئی بندہ لاہور جاتا ہے، یار فلاں میرا دوست لاہور رہتا ہے، اس کو میرا سلام دینا۔ اور کس لیے سلام بھیجتے ہیں؟ کہ وہ دوست میرا خوش ہوگا کہ یار اس سے مجھے یاد ہے۔ ہم اپنے باہر ہوتے ہیں تو اپنے والدین کو سلام بھیجتے ہیں، ان کو فون کر
کر کے سلام کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے پرانا دوست کو مل جائے، پتہ چلے وہ وہاں پہ یار میرا سلام صحیح میرے بیلی نے، تو ہم اس لیے بیٹے وہ ہم پہ خوش ہوتا ہے جب اس کو تحفہ دیا جاتا ہے سلام، پھر وہ بھی جواب سلام کہتا ہے۔ کتنا خوش قسمت وہ شخص ہے جو محبت کے ساتھ اپنے آقا کو سلام، کتنا وہ عظیم شخص ہوگا جو اپنے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا ہوگا، اور جب اپنے دوست کو سلام بھیجے، رشتہ دار کو سلام بھیجے، تو ہمیں بتایا گیا تم بھی جواب میں سلام بھیجا کرو، کہو تم پر بھی اور اس پر بھی سلام، وعلیکہ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو، لانے والے پر بھی، اور جس کے لیے جس نے مجھے سلام بھیجا اس پر بھی سلام ہو۔ کتنا وہ خوش قسمت ہے کہ جو اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجے، اور جہاں فرشتوں کو میرا مصطفیٰ فرمائے جاؤ تم میرے غلام کا سلام لے کے آؤ، تم پر بھی سلام ہے میرے غلام پر۔ تو یہ احباب وقار، اس لیے یہ سلام کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اللہ کے نظام ہے کہ جس طرح بندوں تک سلام پہنچاتے ہیں، یہاں پہ آپ واٹس ایپ پر سلام بھیج دیتے ہیں، میسج میں سلام بھیج دیتے ہیں، اسی طرح میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پہنچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا جو محبت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام فرمایا میں اپنے کانوں سے اس کے درود و سلام کو سن لوں۔ اس لیے امام نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں پہ عرض کرتے ہیں میرے آقا مدینے میں اپنے غلام تو احباب وقار، تو یہ جس طرح اللہ نے سلام اور درود کو بھیجنے کا انتظام فرمایا، اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے فلاں شخص کو، فلاں بھائی کو، فلاں ہمارے بزرگ کو، فلاں یار کو، فلاں استاد کو یا اللہ بخشش عطا فرما، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ پڑھا گیا اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس تک پہنچا دے، یاد رکھنا میرا رب جو ہے ہمارے ان چیزوں کو بھی اس بندوں تک پہنچانے پہ قادر ہے۔ تو علی مرتبہ سامعین ان کے لیے دعائیں کرنا، جانے والوں کی دعائیں کرنا قرآن کا بھی حکم ہے۔ 5 وقت نماز میں ہم یہی دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش، والدیہ اور میری ماں اور میرے باپ کو بخش دے، اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک کے جتنے مومن ہیں میرے مالک سب کو بخشش عطا فرما دے۔ تو میرا مالک اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبول فرماتا ہے، اور ان بندوں میں سے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد حقدار کون ہے؟ والدین۔ ان کا حکم مانا جائے، ان کے حکم کی تعمیل کی جائے، ان کو ستایا نہ جائے، ان کو دکھ نہ دیا جائے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا جائے۔ یقین کریں سجدوں سے، نمازوں سے شاید وہ مقام نہ ملے جو والدین کی خدمت میں اللہ عطا فرمائے۔ بڑے ایسے اولیاء اللہ بزرگوں کے متعلق ہم نے پڑھا، مولانا مسلسل آپ فون پہ کھیلی جا رہی ہے، توجہ فرما لیجیے مہربانی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد حق کس کا ہے؟ والدین۔ یہ مت سمجھیں کہ والدین ایک عام انسان کی طرح ہے اور ہم جو مرضی کرتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد دنیا میں پتہ چلے گا والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو ستانے والا، والدین کو غم زدہ کرنے والا، والدین کو تکلیف دینے والا دنیا میں اس سے کئی گنا زیادہ دکھ لے کے جائے گا۔ اگر اس نے والدین کو تکلیف دی ہے تو دنیا میں ذلیل ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین کو ناراض کرنے والا، والدین کو دکھ دینے والا دنیا میں عزت سے رہ پائے، ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے سزا رکھی۔ اس حد تک ہے والدین کہ اگر والدین ناراض ہو گئے، اور اس میں صرف ماں نہیں، ماں اور باپ دونوں، یہ نہیں سمجھنا کہ ماں سے اگرچہ محبت اور پیار بڑا، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باپ کی حیثیت کوئی نہیں۔ جس ماں کے قدموں تلے ہماری جنت ہے، اس ماں کی جنت تمہارے باپ کے قدموں تلے، یہ باپ کا مقام ہے۔ اور فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب اگر دروازہ ہی بند ہو جائے تو جنت میں کیسے داخل ہو؟ ماں کے قدموں تلے جنت تو ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جب باپ جنت کا دروازہ ہے تو صرف ماں کی خدمت جنت میں نہیں لے جائے گی، باپ کو بھی راضی رکھنا۔
اگر باپ بھی ناراض ہے تو کسی صورت میں بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے، بڑے غم میں اور دکھ میں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے اس کی جب بات سن رہے تھے تو اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کا سلام بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کا پیغام بھی آیا ہے۔ اس بابے کے دل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس نے اس کے جگر کو چھلنی کر دیا ہے، جس نے اس کو غم زدہ کر رکھا ہے، جس سے اس کا دل تکلیف میں ہے اور یہ اذیت میں ہے، تو اس سے وہ باتیں سنی جائیں میرے پاک۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا کسی کے دل کی بات کو سن لینا، ہم بیزار ہو جاتے ہیں وہ یار سامنے کہانیاں سناندے رہتا ہے، جدوں بھی ہوندہ ہی رہتا ہے۔ رب کی عزت کی قسم کسی روتے ہوئے کی بات کو سن لینا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت۔ ان کو وقت دیا کرے، اس کا کون ہوتا ہے جو اتنا غم زدہ ہو، اتنی تکلیف میں ہو اور اس کو سننے والا بھی تو اگر آپ دوست ہیں تو قریبی ہیں ان کے دکھ کو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کے لیے دعا تو کرنی ہے، لیکن جو عملی بھی کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس وقت دنیا بڑی غمزدہ ہے، بڑی مسائل ہے، تو اپنے آپ کو مخلص دوست کی طرح انسانوں کے ساتھ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو یہی انسانیت ہے۔ صرف کھا لینا اور اپنے بڑے بڑے مکانوں پہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ اور یہ کہہ دینا کہ بس میں شاید کہ تو شے کی ہے، ہو سکتا ہے یہ کل کو تیرے پاس نہ رہے۔ اس غریب دوست کے ساتھ بھی بیٹھا کر جو بچپن میں تجھے کھلاتا ہے، جو تیرے ساتھ کھیلتا رہا ہے، تو یہ ساتھ تیرے زندگی تیرے ساتھ، اور یقین کیجئے وہی بچپن کے دوست اچھا انسان وہی ہے جو ہمیشہ اپنے دوستوں کا اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس لیے یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے۔ وہ پیغام آیا، میرے نبی نے فرمایا تمہارے دل میں جو باتیں ہیں وہ مجھے سناؤ، وہ بتاؤ۔ اور وہ بابا جی جو تھے وہ باتیں شروع کرنا انہوں نے کہنی شروع کر دی اور میرے نبی بھی رو رہے تھے، نبی کے صحابہ بھی رو رہے تھے اور کچھ بابا جی بھی رو رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا آج جو جوان ہو گیا، آج مجھ سے بڑا ہو گیا، آج وہ کہتا کہ تم چیز کیا ہو، مجھے خرچہ نہیں دیتا، میں تکلیف میں ہوتا ہوں، میرا حال نہیں پوچھتا، جبکہ یہ جب روتا تھا میں اور میری بیوی اس کی ماں اس کے غم میں روتے تھے، جب یہ ہنستا تھا تو ہم ہنستے تھے، یہ بیمار ہوتا تھا ہم ساری رات جاگتے تھے۔ یہ پوچھئے والدین سے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا۔ ہم تو آج بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا جی بس یہ ابا جی کو پتا ہویا، اسی ابا جی نے راتیں جاگ کے ماں اگر گھر میں ہوتی تھی تو ابا جی رات گھر پہ ہوتے تھے، ساری رات محنت کرتے تھے تمہاری ماں کے لیے اور تمہارے۔ آج تم کہتے ہو ابا جی میں پوچھیں کیوں کہ ابا جی کیا چیز؟ برادران اسلام وہ نبی بھی روتے ہیں، نبی کے صحابہ بھی روتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے پالا، میں خود بھوکا رہتا تھا، اس کو کھلاتا رہا اور میرے نبی رو رہے تھے۔ اس نے میرے نبی علیہ السلام نے جلال کے فرمایا بلاؤ اس کے بیٹے کو، وہ بلایا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے اس کا گریبان پکڑ لیا یوں اور جھنجھوڑ کے کہا تمہارا باپ تمہاری شکایت لے کے آیا ہے اور یہ کہتا تم مجھے خرچہ نہیں دیتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں دیتا تو ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں بھئی تو کہتا میں تمہیں دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ دیتا تو ہے لیکن ناکافی ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری بہنیں ہیں، اس کی پھپھیاں ہیں، وہ بھی ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں اور مجھے ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور سامعین اس وقت یہ بھی یاد رکھیے گا بہنوں کو گھروں سے نکالا نہیں کرتے، بہنوں کا چھوٹی ہے تو بہن بیٹی کی طرح ہوتی ہے، بڑی ہے تو بہن تو ماں کی طرح سمجھے اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھیں، ان کے حق بھی پورے کریں اور بڑھاپے میں چلی جائیں کوئی نہ ہو تو ان کے خدمت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہماری بہنیں، ہماری خالائیں، ہماری مالیاں، ہمارے جو ہیں وہ یہ ساری جو خواتین کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بھی رشتہ
اس کی خدمت کرنا ہمارے مرد کے ذمے۔ یہ مت سمجھے کہ میری کسی ماں لگتی ہے، پھپھی ماں ہوندی تے خالہ ماں ہوندی، بہنیں بھی بڑی ماں کی طرح چھوٹی بیٹی کی طرح ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو اسلامی نظام میں لے آئیں، میرے مصطفیٰ کریم کا دین سمجھیں، اپنی ذاتی خواہشات پہ نہ چلیں کہ مجھے دنیا میں 4 پیسے بچانے کے لیے، وہ بھی ایسے نہیں کرنا۔ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا میرے مالک نے ہم پہ کتنا کرم۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کی پھپھیاں ہیں اور مجھے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہاں بھی بتاؤ یا رسول اللہ میرے بھی بچے ہیں، میری بھی اولاد ہے، مجھے ان کو بھی پالنا ہے، اور میرے پیسے، جب اس نے کہا نا میرے پیسے میرا مال، تو صحابی فرماتے ہیں نبی نے گریباں پکڑے فرمایا کون سا تیرا مال؟ عرض کی یا رسول اللہ جو میں کماتا ہوں، جو فرمایا جو تم کماتے ہو نا وہ تیرا نہیں ہے، وہ سارے کا سارا تیرے باپ کا۔ آج یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جی میرا حق دو، کوئی حق نہیں ہے اس طرح بیٹے کا۔ یہ سمجھ میرے نبی کا دین، یہ اللہ کا دین سمجھ لیجئے، کوئی حق نہیں ہے بیٹے کا۔ جب بچہ نابالغ ہو تو اس وقت اس کا خیال رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، لباس دینا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا، یہ باپ کے پہ لازم ہے۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، اس کے بعد وہ جو کرتا ہے وہ اپنے باپ کا ہے، باپ کے ذمہ پہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد باپ کی مہربانی ہے، اس کو گھر میں رکھتا ہے، اس کی شادی کرتا ہے، ورنہ بالغ ہونے کے بعد باپ ذمہ دار نہیں ہوتا شریعت۔ اس لیے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا مال، میرے نبی کون سا تیرا مال جو تم کماتے ہو، جو تمہارے پاس ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے باپ کا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میرا مال کون سا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جو تم کماتے ہو تیرے باپ کا، اور جو تیرے بیٹے کمائیں گے وہ تیرا۔ یہ ہے میرے نبی کی شریعت۔ آج یہاں پہ بچے کیا کرتے ہیں؟ شادی کے بعد کہتے ہیں ابا جی میرا حصہ دے دو۔ کوئی حصہ نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں باپ دنیا سے چلا جائے تو پھر وراثت، اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی مہربانی ہے وہ بچے کو دیتا ہے، ورنہ بچے پہ لازم بالغ ہونے کے بعد اولاد کے لیے باپ کا دینا لازم نہیں۔ پھر وہ خود کمائے اور جو خود کمانے کے بعد اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ احباب وقار جب یہ عالم ہو تو پھر جب باپ دنیا سے چلا جائے، ماں دنیا سے چلی جائے، پھر بھی حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات جان لیجئے، حق ختم نہیں ہوتا۔ ان کے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بخشش کی دعائیں۔ قرآن کریم نے فرمایا یا رب العالمین ان دونوں پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میری ماں اور میرے باپ دونوں پہ رحم فرما۔ جب میں چھوٹا تھا نا تو وہ مجھے میرا خیال رکھتے تھے، مجھے بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھلاتے تھے، سردی لگنے سے پہلے مجھے گرم کپڑے دیتے تھے۔ یا اللہ تو بھی ان کا اس طرح خیال رکھ کہ ہر دکھ آنے سے پہلے مولا اس کے سارے دکھوں کو دور۔ تو احباب وقار اپنے والدین زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ اگر وہ چلے گئے تو ان کو پھر نظر انداز نہیں کرنا۔ والدین کو بھولنا نہیں ہے، نہ وہ بھولتے ہیں۔ پھر ان کی قبر پہ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے فرمایا اللہ اس کے پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف۔ وہ قبر میں جا کے بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان۔ تو والدین کی قبر پہ جاؤ، ان کو بھولو نہیں، کوشش کرو کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر پہ جاؤ، ان کے لیے دعا کرو اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لو۔ کتنا آسان والدین کی قبر پہ جانا، ان کی قبر کی مٹی کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھنا، وہاں پہ پھول لے کے جانا، ان کے لیے قرآن پورا ہفتہ درود و سلام پڑھو، قرآن کریم پڑھو، اور جا کر جا صالح ثواب کر دو، اور پھر اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ رزق میں اضافہ ہے،
عمر میں بڑھتی ہے والدین خدمت کرنے سے۔ تو احباب وقار اس لیے ہمیشہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ آج ہم عرض کرتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں عبدالحمید صاحب ان کے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے، مجھے کل جنازے کا پتہ چلا لیکن مصروفیت ایسی تھی کہ میں جنازے میں پہنچ نہیں سکا، تو میں اس اصالِ ثواب اور دعا کے لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے میرا مالک اپنے حبیب کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے، جس کے والدین بھی چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور سارے خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔